بڑی نمبرز ہیں جو پاکستان سے باہر ینگ یوتھ ہے یا کام کرنے والے ہیں وہ گئے ہیں. اس پہ ہم سے بات کریں گے ذیشان شاہد ریاض سے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. السلام علیکم ذیشان, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, آپ نے بھی رپورٹ دیکھی ہوگی, انبلیویبل اماؤنٹ آف ینگ ٹیلنٹ جو ہے وہ پاکستان سے باہر ملکوں میں جا رہا ہے, سعودی عرب جا رہا ہے, آسٹریلیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہے, اور ہم اپنے ہی لوگوں کو سسٹین کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کام کریں؟ السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. میرے خیال سے دیکھیں, ایک ہماری جیسی پاکستان جیسی اکانومی میں یہ ایک حد تک تو کامن ہے کہ ریسورسز جو ہیں وہ ڈیولپڈ اکانومیز میں یا رچ نیشنز کے پاس جاتی ہیں, وہاں کام کرتی ہیں اور زر مبادلہ پاکستان بھیجتی ہیں. تو ایک حد تک یہ ایکٹیویٹی تو ایک نارمل لائف سائیکل کا پارٹ ہے. سعودی عرب میں آپ کے پاس بہت سارے ملکوں سے, افریقہ کے بہت سارے ملکوں سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, فلپین سے, ہر جگہ سے ریسورسز آتے ہیں. تو پرپس وہی ہے کہ یہاں پہ ان کو اچھی سیلریز مل جاتی ہیں, اچھی وسائل مل جاتے ہیں, اور پھر وہ یہی ریسورسز پاکستان بھیج کے اپنے گھر والوں کا جو ہے لیونگ سٹینڈرڈ بڑھاتے ہیں, وہاں پہ اسپینڈنگ کرتے ہیں, کام آتا ہے. لیکن حالیہ سالوں میں یہ فنومینا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور اس کا ریزن بھی کچھ ہمارے پاکستان کے اکنامک کنڈیشن بھی ہے. اور کافی سارے جو ہم انجینئرس پروڈیوس کر رہے ہیں, کافی سارے ہم جو اکاؤنٹنٹس پروڈیوس کر رہے ہیں, ان کو پاکستان کی مارکیٹ وہ ریٹرنز نہیں دے پا رہی جو ان کو بہت آسانی سے, یعنی کہ دوسرے ملکوں میں میسر ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کا فنڈامنٹل تو ریزن یہی ہے, اکنامک ہے. اور ذیشان, یہ تو آپ نے بالکل صحیح یہ فیکٹر سارے بتائے, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ زر مبادلہ آ رہا ہے, 30 ارب ڈالر ہیں, تو جا کر پاکستان کے ہی سپورٹ وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ کیونکہ ریاض میں رہتے ہیں, یعنی پاکستان سے دور رہنے والے کس طریقے سے اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں نوجوان رہیں بھی, ایک بیلنس قائم ہو, وہاں پہ بھی ان کی ارننگ ہو, آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ہو, کچھ اس بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ جی, اس میں دو بڑے یعنی کہ فیکٹرز ہیں جو ہوں تو پاکستان میں ٹیلنٹ ریٹین کر سکتا ہے. اور ایک فیکٹر اس میں ابھی چل بھی رہا ہے, مطلب جو بہت زیادہ اس کے اعداد و شمار پبلک نہیں ہے, لیکن آف شورنگ کا کام جو ہے, کینیڈا میں بیٹھے ہوئے لوگ, یو ایس میں بیٹھے ہوئے, مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے کافی سارے لوگ جو ہیں اپنا کچھ کام جو ہے وہ پاکستان میں آؤٹ سورس کرتے ہیں. اور کافی اکاؤنٹنگ کی فیلڈ میں بھی بہت ساری فرمز ایسی ہیں جو پاکستان میں ایک ورک فورس کو مینٹین کرتی ہیں, اور ان کی سیلری پاکستان کی نارمل سیلری سے جو ہے نا بہتر ہوتی ہے. تو آف شورنگ کا جو کام ہے, جب ہم فری لانسنگ کے, تو اب فری لانسنگ کا کانسیپٹ تو نہیں ہے, یہاں پہ تھوڑی فرمز انوالو ہیں جس میں جو 200-300 ریسورسز کو امپلائی کر لیتی ہیں. تو یہاں سے بیٹھے ہوئے لوگ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان فرمز کو اسٹرینتھن کریں, ان کو کام دیں. پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو آف شورنگ کا کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں. جو مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنا کام یعنی کہ کچھ دے. آلدو دوسری گورنمنٹس جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا فراؤن اپون کرتی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنے ملک میں انپلائمنٹ اس سے تھوڑی سی بڑھے گی. لیکن یہ آئی تھنک ایک اچھا بیلنس ہے, اور اس میں پاکستان کی ٹیلنٹ کے لیے بہت مواقع موجود ہیں. یہ ایک اسپیکٹ ہے. لیکن دوسرا اسپیکٹ, جیسے انجینئرنگ کے لوگ اس طرح کام نہیں کر سکتے, ایک چھوٹا سیگمنٹ تو کام کر سکتا ہے, لیکن انجینئرز ہیو ٹو بی آن دا سائٹ. اس سلسلے میں جو ہے نا ایک بڑا ٹارگیٹ ہے, وہ گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہے, اور بڑے انفلوئنشل یعنی امیر پاکستانیوں کا بھی ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو بھی فروغ دیں, بالکل. ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز لگائیں. اس سے آپ کے جو ہے نا امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جیسے بڑھیں گی, تو اس میں پھر آپ کو ٹیلنٹ کو ریٹین کرنا بھی تھوڑا بہت بالکل آسان ہوگا. بالکل, تھینک یو سو مچ ذیشان. اسد علی ذیشان ہمارے شاہ, ساتھی ہیں, ابھی ان جی سے جی مزید بالکل, سوالات. اسد علی شاہ سینئر اکانومسٹ ہیں اور انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اسد, یہ بتائیے گا کہ کیا اگر پاکستان اپنی انڈسٹریل گروتھ کو اسٹرینتھن کرتا ہے, تو کیا وہ پاکستانی جو آج باہر جا رہے ہیں وہ پاکستان میں ہی رہ کے اپنا کام کرنا چاہیں گے اگر ہماری انڈسٹریلائزیشن کو گروتھ دی جائے؟ جی, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, یہ ایک دم تو نہیں ہوتا. ظاہر ہے اگر یہاں اپرچونیٹیز ہوں جابس کی, اور انڈسٹری لگے, اور جو آج کل 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی ہے اس کے حساب سے ہماری جو انڈسٹریل اور بزنس انٹرپرائزز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوں,
तो जाहिर है उससे जो लोकल अपॉर्चुनिटीज होंगी तो फिर ये ब्रेन ड्रेन जो है कुछ कम हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान इस वक्त जो है ना वो सारा पिछले 3 दहाइयों से सारा फोकस जो है ना पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स और सारी जो टैक्स पेयर्स का पैसा है लोन जो हैं वो गवर्नमेंट के एक्सपेंशन पे लगता है, फेडरल गवर्नमेंट्स एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। और वो आपको पता है कि गवर्नमेंट्स कहीं भी एफिशिएंट नहीं होती हैं। और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो बिल्कुल श्रिंक हो गया है। उसके लिए ना कैपिटल अवेलेबल है ना लोन्स अवेलेबल हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का भी सारा का सारा जो डिपॉजिट्स जो मोबिलाइज होता है, अब पिछले साल अगर आप फिगर्स देखें तो तकरीबन अब 100% जो डिपॉजिट है वो गवर्नमेंट ले जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो कोई पैसे है ही नहीं कुछ बचा जी। ही नहीं। अच्छा, ये आपने ऑब्जर्व किया कि गुज़श्ता 3 सालों में ये ज़्यादा ट्रेंड देखा गया, और जाना कोई बुरी बात नहीं है, ज़र मुबादला पाकिस्तान में आता है, लेकिन डेस्परेट होकर मुल्क से बाहर जाना ये वेस्ट है मुल्क के लिए। ये कहिएगा जो इकॉनमी रुक सी गई और ग्रोथ बड़ा हमारी नीचे आ गई, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी हुई, इसकी वजह से लोगों ने सोचा कि बाहर जाके, ये कितना बड़ा फैक्टर है इसमें? देखें, अभी एक मैकेंजी की रिपोर्ट आई है मार्च 2024 में, जिसमें उन्होंने पिछले 25 साल का एनालिसिस किया है। 125 मुल्कों ने जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हासिल की है, उस पर भी मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है चंद दिनों में, शायद वो न्यूज़ में पब्लिश हो। तो उसको अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान जो है इट हैज़ बीन सिंगल्ड आउट। मतलब इंडिया का जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है वो 7% से ज़्यादा है, 7.5%, और चाइना का तो रहा ही है, अब उससे थोड़ा स्लो हो गया है, और बांग्लादेश का भी 5-6% हो गया है। पाकिस्तान जो है ना वो तकरीबन 1% से स्लाइटली ऊपर है। जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं, हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो दुनिया के जो ख़राब तरीन इंडिकेटर्स हैं उसमें हैं। और बदकिस्मती से ये सूरत हाल जो है ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, जो कि हमारी जो लीडरशिप है वो रिकग्नाइज नहीं कर रही है, और हम ऐसे ही काम कर रहे हैं एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, बिजनेस एज यूजुअल। तो ये बिजनेस एज यूजुअल से कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि जो है टैक्स पे टैक्स आप लगाते जा रहे हैं, टैरिफ्स आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिससे आम आदमी जो है उसका तो मुश्किल हो ही रहा है ज़िंदगी। लेकिन जो बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं वो कम्पीट नहीं कर पाती, वो कर भी नहीं सकती। हम मेरे ख्याल में जो मेजर, क्योंकि हम 5वें दुनिया के अब 5वें बड़े मुल्क हैं, हमारी आबादी 24-25 करोड़ है जो है, तो ब्राज़ील से भी ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। तो उसमें मतलब ये है कि इतने ये बताइएगा ज़ीशान साहब, ये बताइएगा कि जो हमारी यूथ है वो भी बहुत डिसहार्टन्ड लगती है कि यहाँ पे ज़राए कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, मौक़े कम हैं, तो बेहतर है कि हम बाहर जाके जब काम करें। रियाद में आप क्या देखते हैं, लेबर हमारा तबका ज़्यादा है या यूथ से जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, मेडिसिन हो गई, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं आते हुए रियाद में, या फिर वो लेबर तबका ज़्यादा दिखाई देता है? मेरे ख्याल से ये तो डिफरेंट पॉपुलेशन बेस्ड ही मिक्स है। ऑब्वियसली आपका जो ब्लू कॉलर रिसोर्सेज हैं वो बाय नंबर वो ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, तो है, लेकिन एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी होती है। सऊदी अरब में भी पाकिस्तान की काफ़ी हेल्दी कम्युनिटी है, वाइट कॉलर भी, और लेकिन ब्लू कॉलर डेफिनेटली बाय नंबर इज़ हायर, बिकॉज उनकी जो डिमांड बनती है वो हंड्रेड्स में बनती है।
تو جب کبھی کوئی بھی یعنی کہ ریکروٹمنٹ فرمز ہائر کرتی ہیں سعودی کی انڈسٹریز کے لیے، تو دے آر ناٹ پکنگ لائک 3-4، جیسے وائٹ کالر پیپل تو لائک 1 or 2 اکاؤنٹنٹس آر ہائرڈ ان ون کمپنی، لیبر جو ہے وہ ہنڈریڈس کے اس میں جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی بلو کالر کی جو ہے وہ کھپت زیادہ ہے اگر آپ اس کو ایز اے ریسورس ٹو بی ایکسپورٹڈ. جی صاحب یہ کہیے گا کہ آپ نے ماہر معاشیات ہیں آپ، وار فوٹنگز پر ہمیں وہ 3-4 اسٹیپس کیا ہیں جو فوری طور پر لینے کی ضرورت ہے، جس سے کچھ معیشت بھی سنبھلے، جابز بھی ہوں، اور ذرا یہ برین ڈرین جو ہو رہا ہے اس کو بھی روکا جائے؟ کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے، انسرٹنٹی ہے، ابھی یوتھ ذرا ڈسپوائنٹڈ سی ہے. جی پوری ڈائریکشن جو ہے نا اکنامک پالیسیز کی اور ہیومن ڈیولپمنٹ پالیسیز دونوں، اور کوئی دنیا میں ملک جو ہے نا بغیر ہیومن ڈیولپمنٹ کے ڈیولپ نہیں ہوا، پروگریس نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس 21ویں صدی میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. کوئی 26 ملین چلڈرن. ابھی پرائم منسٹر نے ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے، لیکن یہ میں سنتا آ رہا ہوں ڈیکیڈ سے چیف منسٹرز اور پرائم منسٹرز ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی ہوتا نہیں ہے. یہ جو ہے نا تو ایجوکیشن ہیلتھ ہمارے لوگوں کی، بچے جو ہیں کوئی 35-40% اسٹنٹڈ ہیں. تو ہماری جو اسکل ڈیولپمنٹ کی کوالٹی ہے، جو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس پہ بھی میں لکھتا رہا ہوں، ان کا بہت برا حال ہے. گورننس کا جو ہے نا، ہماری اوور آل پبلک سیکٹر گورننس جو ہے، جو جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹی بھی تھی، یہ ایس او ای ایکٹ بھی 2023 میں لے کے آئے کہ ہم اس کی گورننس بہتر کریں گے اور میجر پرائیویٹائزیشن کریں گے، لیکن وہ ہوتی نہیں ہے، گورنمنٹ سے ڈلیوری نہیں ہوتی. اصل ایشو پالیسیز کی ڈائریکشن کا بھی ہے، اور پلس امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ بہت ہی پور کیپیسٹی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو ڈائریکشن ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ آپ پبلک سیکٹر کو کٹ کریں، سائز ریڈیوس کریں. ٹیکس ریٹس جو ہے نا وہ آپ کو پوری دنیا میں کارپوریٹ ٹیکس ریٹ جو ہے 20% ہو گیا ہے. ہمارا اگر سارے ٹیکسز ملائیں تو ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے 50% سے زیادہ ہے. ہماری ریٹنگز ایسی ہیں کہ ہم ڈیفالٹ اسٹیٹس پہ ہیں. تو کون پاکستان میں انویسٹ کرے گا؟ جو آپ کا جو سوال تھا کہ انڈسٹری لگے، تو انڈسٹری کیسے لگے گی بھائی؟ نہ فائنینسنگ اویلیبل ہے، اور جو پیسے جو اگر کوئی لگاتا بھی ہے تو وہ سارا کا سارا ٹیکس پہ چلا جائے گا. تو ٹیرفس جو ہے، بجلی کے ریٹس ہماری جو ہیں، ہیوج پرائسز پاور سیکٹر کا، انرجی سیکٹر کا، آپ کو پتہ ہے. تو یہ سارے جو ریفارمز کرنے ہیں وہ صرف باتیں ہوتی ہیں نا، ہوتا نہیں ہے. یہ امپلیمنٹیشن کی بہت زیادہ پورا ضرورت مائنڈ ہے، سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، لیڈرشپ، اور بہتر لیڈرشپ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ذیشان شاہد صاحب اور اسد علی شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ.